میں پاکستان اس وقت ٹاپ ریٹنگ پر ہے اور پاکستان کی واحد حیثیت ہے اور انفرادی حیثیت ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے. لیکن کیا پوری دنیا اب پاکستان کے اس امن کو، پیس کو اور پیسفل نیبرہڈ کو کاؤنٹر کرنے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف اور انتہا پسندی کے خلاف پوری دنیا میں اتنا کلیدی اور مثبت رول ادا کر رہا ہے، کیا ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہضم نہیں ہو رہا ہے تو یہ دنیا کی منافقت ہے اور دوہرا معیار ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اس کا اظہار برملا کر چکے ہیں. کل نیوزی لینڈ کی ٹیم کے حوالے سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان، اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ خود وزیر اعظم عمران خان کرکٹر رہے ہیں، کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں، پاکستان کو ورلڈ کپ کا تحفہ دیا ہے، وہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور انگلینڈ میں وہ رہے ہیں اور انگلینڈ کرکٹ کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اوورآل ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کرکٹ کے بہت سارے معاملات زیر بحث آئیں گے. آج رمیز راجہ نے بھی بہت غصے کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کرکٹ جاری رکھیں گے، اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے، ہم کسی ٹیم سے انکار نہیں کریں گے کھیلنے سے، کیونکہ اب یہ کرکٹ پالیٹکس بھی دنیا میں اس کا بھی اب ایک چرچا ہو چکا ہے. اس کی وجوہات پر بھی آج ہم بات کریں گے. بہت سارے موضوعات ہیں، ڈیفینیٹلی میرے شو میں ہوتے ہیں، کوشش کریں گے اسے کوزے میں بند کریں گے. ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہتر بتا بھی سکتے ہیں. آج کے پینل کا میں تعارف کرواتا چلوں. نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں، فارمر ایمبیسڈر ہیں، اور یہ جو نیو فارمیشنز آف بلاک ہیں اور اس وقت جو پوری دنیا ایک مرتبہ پھر اسلحے کی دوڑ کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات اور محرکات اور پس منظر کے بارے میں جانیں گے. نائلہ صاحبہ سے بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. نائلہ چوہان صاحبہ. متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کی جو ہے وہ فارن آفس آپ کی بیٹ بھی ہے اور آپ بین الاقوامی امور کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. آج آپ نے JF-17 کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کا بھی آپ سے ہم بات کریں گے. 12 فائٹر جیٹس ہیں ہمارے، 12 طیارے ہیں، اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. $664 بلین کی یہ ڈیل ہوئی ہے، جس پر ملین ڈالرز کی، جس پر یہ بات ہو رہی ہے. یہی ہے وہ محرکات جس کا میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے. دوبارہ اس پر بات کریں گے. متین حیدر صاحب سے بہت شکریہ. اور ایک مرتبہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کے لیے ہمیشہ ایک بات میں کرتا ہوں اور آج پھر دوہرا دیتا ہوں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے بات کرتے ہیں، لگی لپٹی بات نہیں کرتے. آپ تھنک ٹینک ہیں اور آپ ہمارے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کی موجودگی ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگانے کے مترادف ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز بھی جنرل صاحب آپ سے ہی کرتے ہیں. یہ منافقت، یہ دوہرا معیار، کرکٹ پالیٹکس بھی شروع ہو گئی ہے. برطانیہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنے تیور بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان ایٹ 11th آور جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، میچ کھیلنے سے انکار کر دیا. برطانیہ نے تو جو کچھ کیا انگلینڈ نے وہ آپ کے سامنے ہے. امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے سر. یہ امن کے چیمپئنز کو کوئی پیغام دیں گے سر کہ کس طرح کا امن لانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا؟ اب میں نے عراق، شام، تیونس، الجزائر، افغانستان، باقی ممالک کا ذکر نہیں کیا جہاں یہ امن لانا چاہ رہے تھے. جی بہت شکریہ. پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے شعبے جن کا کہ سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کو پولیٹیسائز کیا جا رہا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں، جیسے اکانومی ہے، ٹریڈ ہے، ایون آپ کے جو یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں، اب تو یہاں تک کہ آپ کی جو ویکسین ہے یہ بھی ویکسین وارز بھی شروع ہیں. لیکن کسی نہ کسی حد تک کھیلوں کے میدان بچے ہوئے تھے، وہاں بھی تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جیسے کہ اب کھل کر سامنے آ گئے. تو آپ یہ سمجھیں کہ مکمل طور پر جو ہے نا گہرے بادل چھا گئے ہیں ہر شعبے پر پولیٹیسائزیشن کے، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، بہت قابل افسوس بات ہے. باقی یہ کہ جہاں تک امن کی بات ہے، دیکھیے جب تک دنیا میں ظلم ہے، جب تک دنیا میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی انصاف نہیں ہے، اس وقت تک جنگیں تو ہوتی رہیں گی، امن اور جنگ آپس میں تبادلہ ہوتا رہے گا، اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے کا امکان ہے، کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس میں شکایت سے زیادہ ہمیں اس کے جو محرکات ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کریں جو کہ امن کی ضمانت بنے. اور ہم نے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑا، ہمیں غربت میں وقت گزارنا پڑا، بلکہ گزار رہے بھی ہیں، لیکن ہم نے کم از کم یہ کیا کہ اپنا دفاع اس قدر ناقابل تسخیر بنا دیا
کہ جو دیکھیں غربت تو کل ختم ہو سکتی ہے، پرسوں ختم ہو جائے گی، بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن اگر قوم ختم ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ آپ زندہ نہیں کر سکتے، دوبارہ لایا نہیں جا سکتا. تو یہ دنیا کا جو ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس وقت، جس میں اجارہ داری ہے، بلکہ ایک دو ملکوں کی کیا ایک ہی کی کہنا چاہیے، اور اس کے جو ہواری ہیں، چاہے وہ یو این کے سیکیورٹی کونسل ہو، یو این کے باقی جتنے جگہ ہیں، جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر، اس کے بعد جو ان کی اکنامک اجارہ داری ہے، جو اکنامک سٹرکچر ہے دنیا کا، اس میں جو ہیجمنی آف ڈالر ہے، باقی تمام ملکوں کو اپنی کرنسی چھاپنے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے کوئی ریزرو ہونا چاہیے، کوئی اس کی کوئی ریشیو پرپورشن ہونی چاہیے. امریکہ واحد ملک ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اندازے لگانے کی کہ کتنے نوٹ چھاپیں، بس صبح شام چھاپتے رہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ان کا نوٹ چلتا ہے. اب جب کہ اس چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور پولز ابھر کے آ رہے ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، اور کچھ ملک ہیں جو اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں، اور وہ ڈالر کی ہیجمنی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اور جو پولیٹیکل ہیجمنی ہے، یہ اکنامک ہیجمنی ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اور یہ جو یو این سیکیورٹی کونسل اور جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کو دے آر آل انڈر اٹیک ناؤ. مطلب ایک جوابی وار آپ سمجھیں ہو رہا ہے. تو جب تک یہ بیلنس آؤٹ نہیں ہو جاتا، جیسے کہ کولڈ وار کے زمانے میں تھا، یا تو اس کے لگ بھگ جب تک نہیں ہو جاتا تو جنگیں تو جاری رہیں گی، شاید اس کے بعد بھی جاری رہیں، لیکن یہ ہے کہ جلدی ختم ہونے کا امکان بالکل ملیا میٹ جو جس طریقے سے بھی آپ دیکھیے، یہ کوئی بائی چانس تو نہیں ہو گیا ہوگا کہ پچھلے 5-6 سال میں 10 سال میں جتنے بھی ملک تباہ ہوئے وہ سارے مسلمان ملک ہیں. مطلب آپ سیریا کو دیکھ لیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ سوڈان کو دیکھ لیں، آپ ایجپٹ کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، آپ افغانستان، یمن، عراق. کیا یہ بائی چانس ہے کہ جتنے تباہ ہونے والے ملک ہیں سب کے سب مسلمان ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے، لیکن ہم خود ہی اپنے گلے کاٹنے میں مصروف ہیں، اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ. اس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اور یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں جان کے الگ الگ کیا جا رہا ہے، الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے سے لڑوایا جا رہا ہے، اور ہم یہ ہے کہ اسی لائنوں پر لگے ہوئے اور پھر شکایتیں بھی کرتے ہیں. یہ تو آپ نے میرے بڑی بھائی، اہم بات کی ہے. شکایتیں کرنے کے علاوہ اپنے اندر تھوڑی سی قوت پیدا کریں اور بالکل صحیح یکجہتی کی ہے پیدا جنرل کریں. صاحب، آپ نے تو 5th جنریشن وار کا حوالہ ہی دے دیا بالکل، اور ہائبرڈ وار بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا، یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. خاص طور پر ہائبرڈ وار بھی پاکستان پر امپوز کی گئی، پاکستان کو اس سے دوچار کیا گیا. نائلہ صاحبہ، جس طرح جنرل صاحب فرما رہے تھے، ایک تو ڈالر ہیجمنی کی بات کی گئی ہے، دوسری طرف امریکہ ہی ان ممالک کی سپورٹ کرتا ہے. ہم تھوڑی سفارتکاری پہ بات کریں گے. جو ہماری ہم تو سفارتی آداب کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان تمام ایتھکس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. کہیں ہم کو تھوڑا سا ایگریسو ہونا پڑتا ہے، کہیں ہمیں تھوڑا آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری اتنی مؤثر ہے کہ یورپ کو ہم، یورپین یونین کو، اور ان کے جو 22 سے زیادہ ممالک ہیں، ان کو ہم انگیج کر پائے ہیں، انہیں ہم سمجھا پائے ہیں کہ ہمارے مفادات بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے جی ایس پی پلس کا بھی معاملہ چلتا رہا ہے، ہمارے دیگر ایشوز بھی ہیں. یہ اچانک سے کرکٹ ڈپلومیسی جس کو کہا جاتا تھا، کرکٹ اچھی پازیٹیو وے میں اس کی ڈپلومیسی ہوتی تھی، ہم چاہتے تھے کہ دو ممالک کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. کرکٹ کو کاؤنٹر کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ سجاد صاحب ادھر مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. یہاں پہ متین صاحب بھی ماشاءاللہ بہت سیزنڈ صحافی ہیں. بہت شکریہ. میں نیوزی لینڈ کے کانٹیکٹ سے، جیسے آپ کو پتہ ہے میں آسٹریلیا میں بھی سفیر رہی ہوں، ارجنٹینا میں بھی سفیر ہوں. اب ارجنٹینا کا جو مسئلہ تھا وہ آپ کو پتہ ہوگا ملویناز کا تھا، یا فاکلینڈ کرائسس کا تھا. تو وہ یو کے سے بہت مطلب نالاں تھے. پھر جو امریکن پالیسیز ہیں، امریکن، جب میں ہیونگ بین ان ارجنٹینا، جب میں کہتی ہوں سارے لیٹن امریکن بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ امریکنز ہم ہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. سو اینی وے فرق صاحب ظاہر ہے، یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے. تو وہ جو ہے امریکہ ہمیشہ، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس پورے اس کانٹیننٹ کو، امریکن کانٹیننٹ کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا تھا. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی سلیک سمٹ ہوا ہے
جو کہ میکسیکو میں ہوا ہے، یعنی رائٹ آن دا بارڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہاں پہ سارے لیٹن امریکن کنٹریز شامل تھیں، اور امریکہ کو دعوت نہیں دی گئی، چائنا کو دعوت دی گئی. اتنا اسٹرانگ میسج امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو لاطینوز نے دیا ہے، لیٹن امریکن کنٹریز نے دیا ہے، کہ آپ جو یہاں پہ مداخلت کرتے ہیں، جو آپ ہماری سیاستیں خراب کرتے ہیں، ہم اب اس کو برداشت نہیں اس کا کریں مطلب گے. تو یہ ہوا نائلہ صاحبہ، میں بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں، مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں، تو پھر بائیڈن کی جو حکمت عملی ہے، یہ سٹانس رہا ہے میکسیکنز کے حوالے سے، جو ماضی میں بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ رنجشوں میں نہیں پڑنا چاہیے، میکسیکنز کے ساتھ ہم ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بائیڈن کا وہ بیانیہ بھی کام نہیں آیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بایو فرٹیلائزر کی آئی وڈ مور دین ویلکم اٹ. نمبر 1 قوانین، نمبر 2 سکسیزفل ایریاز جہاں یہ اس کو، اور بلوچستان گلگت بلتستان 2 جگہ کے ہم نام بار بار لیتے ہیں. اب ہماری چیریز کہاں ہوتی ہے؟ 2 جگہ، بلوچستان اور جی بی میں. اس کی مارکیٹنگ پہلے تو اس کی آپ ہارویسٹنگ، ہم ہر چیز ہاتھ سے ہارویسٹ کرتے ہیں بائی اینڈ لارج. گندم کے جو ہمارے ہارویسٹ ناظرین فی الوقت اتنا ہی.
کے رم کنٹریز کو تھا. اب دیکھیے کہ انہوں نے باڑ تو لگا لی لیکن وہ ان کے لیے اپنا دڑبہ بن گیا, بیکاز سارے لیٹن امریکن کنٹریز ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے چائنا کو بلا لیا. تو جہاں ٹی پی پی فیل ہوا وہاں پہ اب یہ نیا جو الائنس بنا ہے جس میں کریبین, لیٹن امریکن اور چائنا, اتنا اسٹرانگ الائنس بنا ہے. تو وہ جو آپ الائنسز کی بات کر رہے تھے, ایک نئے ڈائنامکس. اب جس طرح آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آسٹریلیا نے جو ہے وہ نیوکلیر پاورڈ سبمرینز جو ہیں وہ لی ہیں امریکہ سے. بالکل. اور اس میں دیکھیے کہ اس اسٹریٹجی میں یو کے جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ آکس جو ہے وہ اب ایک نیا ارینجمنٹ بن گئی ہے, کہہ سکتے ہیں. ہاں ٹرائکا ہو گیا ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ پورا ویسٹرن بلاک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. بیکاز ای یو نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. ان کے لیے یہ دشواری ہوئی ہے کہ جی یہ کس طرح سے آپ نے یہ الائنس کیا ہے. یو کے آلریڈی بریکسٹ میں ہو چکا ہوا ہے, سو ای یو سے الگ ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک فیکٹر پر میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا نائلہ صاحبہ, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. حالیہ جو جرمن پریزیڈنٹ کی جو سٹیٹمنٹ تھی, خاص طور پر کابل انسیڈنٹ کے حوالے سے اور کابل ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا, اس تماشے کو شرمندگی کے ساتھ انہوں نے منسوب کیا اور اس نے کہا یہ ویسٹ کے منہ پہ تماچا ہے. اور نظر بھی آ رہا ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین کے درمیان اب تھوڑے معاملات جو ہے وہ گھمبیر شکل اختیار کر رہے ہیں, کیونکہ بریگزٹ کا بھی ایک معاملہ ہے, کچھ پرانی رنجشیں بھی موجود ہیں. متین حیدر صاحب, پاکستان امن کی بات کرتا ہے, پاکستان ایک اچھا کلیدی اور مثبت رول ادا کرنے والا ملک ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ جس کو تھانے دار بنانا چاہ رہا ہے امریکہ, یا جس کو تھانے دار کی شکل میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کے لیے, ریجنل کنیکٹیوٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس تھانے دار کو سامنے رکھا ہے, وہ تھانے دار کی اتنی پٹائی ہوتی ہے. کبھی وہ سرینا ہوٹل کی 5ویں بلڈنگ پہ پہنچ جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ ای یو ڈس انفو لیب میں پکڑا جاتا ہے, کبھی وہ اس کو برٹش میڈیا ریگولیٹر پنش کر دیتا ہے, کبھی اس کی واٹس ایپ چیٹ پکڑی جاتی ہے, جھوٹ پہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ نے ایک بیوقوف دوست کا انتخاب کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو مدعو کرنے کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو خطے میں اور افغانستان میں مطلب اس سارے خطے میں جو امن کو فروغ دینے والا ملک ہے وہ پاکستان ہے. ابھی آپ دیکھیں گزشتہ کم و بیش 1-2 ماہ میں جتنے یورپی وزرائے خارجہ پاکستان آئے, جتنے ٹاپ ڈیفنس آفیشلز آئے, ہمارے سپہ سالار سے ملتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملتے ہیں, ہر ایک کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ دے اپریشیٹڈ پاکستانز رول فار پیس, کہ ساری دنیا مداح ہے پاکستان نے خطے میں امن کے لیے جو کوششیں کی. اور جب خطے میں امن کی بات کرتے ہیں تو ہم افغانستان کی اور پاکستان انڈیا ریلیشنز کی, اگر ہم نے لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر کے معاہدے کی تجدید کی تو اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ امن, تاکہ وہاں کی سویلین پاپولیشن جو ہے اس کو تحفظ مل سکے. قطن کمزوری نہیں تھا, کمزوری نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بالکل صحیح کہا, اگر ہم انڈیا کے رول کو دیکھتے ہیں افغانستان میں تو وہ پیس سپوائلر ہے, وہ امن کو تباہ کرنے والا ہے. جس طریقے سے بگرام ایئر بیس سے انڈین انٹیلیجنس آفیشلز نکلتے ہوئے دکھائی دیے, جی بالکل, تو وہ صاف ظاہر ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ راؤ اور این ڈی ایس کا ہب بنا ہوا تھا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے. تو دوسرا آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, بالکل اگر ہم یہ دیکھیں کہ خطے میں امن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا ٹیررزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو بالکل جو اس وقت معروضی حالات ہیں وہ آپ کو بالکل صاف بتا دیتے ہیں کہ امریکہ انڈیا کی سپورٹ اس خطے میں کس لیے کر رہا ہے کہ چین کے خلاف ایک اپنے الائی کو کھڑا کیا جا سکے. اور چین اور پاکستان کی جو تصویراتی شراکت داری ہے یہ کسی کو بہا نہیں رہی. آپ نے اوپننگ ریمارکس میں بالکل صحیح کہا کہ پاکستان ایک جوہری ریاست, ایک میزائل ریاست, اور اسلامی دنیا کا بلکہ ایشیا میں بھی چین کے علاوہ وہ واحد ملک ہے جو اس وقت فائٹر جیٹس بنا رہا ہے. بالکل. اور اس سے پہلے نائجیریا کو دے چکے ہیں, میانمار کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اور ارجنٹینا کے ساتھ ڈیل آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے, بہت جلد معاہدہ ہوگا. یہی وہ اریٹیشن ہے. دیکھیے میڈم جو ہیں وہ ایمبیسیڈر رہی ہیں ارجنٹینا میں, اور جو لاسٹ لڑائی ہوئی تھی ارجنٹینا اور برطانیہ کی وہ بیک ان 1982, اس کے بعد سے تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہوا. پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈیفنس کی یہ ایک پروڈکٹ ہے. پھر تو کوئی ابہام نہ رہا متین صاحب, سوری ٹو کٹ یو, پھر تو ابہام نہ رہا نیوزی لینڈ کے دورے پاکستان کا. بالکل. اور جس طریقے سے پہلے
برطانوی سفیر نے یہاں پہ ٹویٹ کر کے کہا کہ جی وہ وی ڈڈ ناٹ پلے اینی رول. اب برطانیہ وضاحت کرے کہ برطانوی کرکٹ ٹیم کو کون سے سیکیورٹی خدشات تھے. ہاں اگر تو نیوزی ہمارے لینڈ کو تھے. جتنے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میں جہاں جہاں بات ہوئی انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو کسی قسم کوئی کی threat کوئی نہیں. سیکیورٹی. ہمارے وزیر داخلہ نے تصدیق کی اس بات کی کہ ایکسیلنٹ سیکیورٹی پرووائڈڈ, اور یہ 5 انٹیلیجنس الائی جو ہے فوری طور پہ برطانیہ سے وہ انٹیلیجنس الرٹ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو جاتا ہے اور وہ اپنے جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو دیتی ہیں اور وہ پاکستان کو انفارم کرتے ہیں. پھر ذرا بھی لحاظ نہیں کہ وزیر اعظم پاکستان آپ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, ایشورنس دے رہے ہیں, یقین دہانی کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پہ لیکن نظر وہ ثانی پھر دوبارہ کیجیے. سے ری شیڈولنگ کی بات کر جی رہے ہیں. ری شیڈولنگ کی, اور پھر اس کے بعد ابھی یہ بالکل انڈرسٹوڈ اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے کہ 5 دن پہلے وہ ہوا اور رات گئے برطانیہ نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا. اب بالکل ہر پاکستانی یہ پوچھنے پہ بالکل حق بجانے پہ کہ برطانوی کرکٹ ٹیم کو تو کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھی, سب چیزیں کلیئر, شیڈول طے, تمام تر چیزیں. تو یہ بڑے پاکستان کو یہ قوتیں جو ہیں وہ ابھرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہ رہی. پاکستان میں امن واپس آ چکا. آج آپ کا موضوع ہے امن کا. ہماری مسلح افواج نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر امن کو بحال کیا, دہشت دنیا گردوں بھر کے میں اس پورے خطے دنیا کو خطے میں اور نارتھ ساؤتھ وزیرستان, باجوڑ, جہاں جہاں, اور اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جس طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے پاکستان بھر کے اندر جس طریقے سے, اور ہماری انٹیلیجنس دنیا کا سب سے بڑا جی محاذ. متین اظہر صاحب مجھے کہہ دیجیے گا, نارتھ وزیرستان اور اس کے علاوہ میران شاہ, میر علی, دتا خیل اور راجگال جیسے علاقے کو کلیئر یہ کرنا, بہت بڑے بڑے اور گڑھ بن کلات چکے تھے. ڈویژن جو کہ 7 ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہے بلوچستان میں, اس کو کلیئر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور آپ کے پاکستان آرمی کے بیسٹ سارٹ آف آنر جو ہمارے کپتانز اور ہمارے جوان, ان تمام ہماری سیکیورٹی فورسز کے جو ہے بہترین آفیسرز نے جو ہے جام شہادت نوش کیا. کس لیے کہ پاکستان میں امن کے لیے. اور آپ نے 6 سپٹمبر کو دیکھا جس طریقے سے ڈیفنس ڈے آف پاکستان منایا گیا, اس میں انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا. تو پاکستان کی تو امن کے لیے کوششیں ساری. اس امن کے پیچھے اگر ہم دنیا میں امن کی بات کریں تو امریکہ جو آج سمجھتا ہے کہ جی امن کو خطرہ افغانستان سے ہے, تو افغانستان کے اندر کس نے کھیل کھیلا وہ ایک طویل بحث ہوگی. لیکن افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کو آج آپ دیکھیں, آج کا افغانستان جو 15 اگست سے پہلے کا تھا, سیکیورٹی کے آپ تمام تر اشارے دیکھیں کہ کتنی بہتری آئی. اور آج اس پرامن افغانستان کے پیچھے جتنا کردار ادا کیا وہ سارا پاکستان کا ہے. بالکل. پہلے تو امریکی بلکہ خصوصی اس بات نمائندے کی آج وضاحت جو ہے ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کی. اور جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ذبیح اللہ مجاہد نے آج کہا کہ قطر پاکستان اور چائنا کو اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں, انہوں نے ہر وقت ہماری مدد کی, افغانستان کی مدد کی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن کے حوالے سے پاکستان کا کردار بڑا مثبت رہا ہے. کیا یہ تکلیف دے رہا ہے ویسٹ کو, بھارت کو یہ بیان اور یہ سٹیٹمنٹس تکلیف دے رہی ہیں, یا تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ بآسانی پاکستان پر حملہ آور ہوتے تھے اور ہندوستان کے اندر ان کی سیکیورٹی فورسز کو ٹریننگ دیتے تھے, اب معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے, اب ہندوستان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے وہ بیٹل فیلڈ, ہمارے لیے وہ افغانستان کے کیمپ ابھی کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب وہ طالبان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف بھی. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور تکالیف کی اور بھی کئی وجوہات ہیں جو میں ایڈ کر دیتا ہوں. پہلے امن کے بارے میں ایک چیز میں بتا دوں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا, اور میرے خیال ناظرین کو معلوم ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ یو این کی جو پیس کیپنگ فورسز ہیں اس میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے, اور کئی سالوں تک پاکستان لیڈنگ کنٹری رہا ہے. آج کل شاید دوسرے نمبر پر ہے جیسے بھی ہے, لیکن ہماری افواج نے جتنی کنٹریبیوشن کی ہے انٹرنیشنل پیس کیپنگ جو آپریشنز ہیں وہ بھی ایک یاد رکھنے کی مثال ہے. اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ کس چیز کا ملال ہے یا وجہ کیا ہے. دیکھیں سب سے بڑی, جو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, دنیا کے اس حصے کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی مخالفت مول لیے پھرتا ہے بلا وجہ. سب سے پہلا آپ کا نام ہے اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان. یہاں سے اسلامی نکال دیجئے, دنیا آپ کی ساری متقد ہو جائے گی, اور یہ جو تھوڑا بہت آپ کو نظر آتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہے. یہ بہت ہی بری بات ہے, یہ مطلب اچھے بچوں والی بات نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہو. اس کے علاوہ آپ کے وزیر اعظم ایس سی او میں جا کے کیا کہتے ہیں, آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی دنیا کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو مانے. اب وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, حق کی بات کر رہے ہیں.
اور اس کا مطلب صاف صاف یہ بنتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی وہاں پر جو بھی حکومت ہے اس کو آپ ریکگنائز کریں تاکہ معاملات آگے چلیں اور امن ہو اور ان کے مسائل کام ہو. پھر وہ یہ اس کے صرف اتنا زخم کافی نہیں تھا, انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی. انہوں نے کہا کہ آپ باہر سے افغانستان کے اوپر چیزیں فورس نہیں کر سکتے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ بھی تم جب تک افغانستان یہ نہیں کرے گا اور وہ نہیں کرے گا اور یہ نہیں ہوگا اور وہ بالکل, نہیں وہ پرائم ہوگا منسٹر تو صاحب ہم نے نہیں یہ بھی مانیں کہہ گے. دیا باہر ساتھ میں طرف کہ اگر یہ بات منوانی ہوتی تو جب آپ افغانستان میں اتنی طاقت کے ساتھ موجود سے 1.5 سے 2 لاکھ افواج کے ساتھ آپ اگر یہ بات کرتے تو کچھ وزن بھی ہوتا. طالبان اب ڈکٹیشن نہیں مانتے کسی کی. جی یہ بات ہے. ہم بھی اس میں نہیں ہے پوزیشن میں کہ ہم ان کو کہہ سکیں بھی آپ یہ بات ہو. انہوں نے ان کو کسی نے پلیٹ میں رکھ کے آزادی نہیں دی ہے, انہوں نے آزادی چھینی ہے اپنے زور و بازو سے. تو کیا خیال ہے کہ انہی کی بات مانیں گے جن کو انہوں نے گھر کا راستہ دکھایا ہے, وہی ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ اپنے زخم چاٹو, آپ اپنے پردہ جو ڈالنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں وہ کرو. تو بات یہ میرے بھائی کی, جو میں بہت سارے اسلامی ممالک کا نام لے رہا تھا اور یہ بہن بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں گی, ان سب کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ملیہ میٹ کیا. پاکستان کو ملیہ میٹ کرنے کی ایک نہیں 20 کوششیں ناکام ہو گئیں. بالکل. تو اس پر تو ان کو بہت دکھ ہے نا, بہت زیادہ دکھ ہے. اور ابھی جو بہت وہ پھر وہ سخت ناراض ہیں ہندوستان کے ساتھ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو اس علاقے کا ہم نے بنایا تھا پولیس مین, اور تمہاری یہ حالت ہے کبھی چین سے مار کھاتے ہو, کبھی پاکستان سے مار کھاتے ہو, اور وہاں سے تم دبا کے بھاگ گئے. اور ہمارا خیال تھا کہ تم افغانستان میں ہمارا کام کرو گے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ کس کو ہم اپنا ساتھی بنا بیٹھے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ بیوقوف دوست سے دانا دشمن اچھا, تو دشمن بھی بیوقوف بڑا برا ہوتا ہے, یہ آپ یاد رکھیں. کیونکہ یہ اس کی مثال موجود ہے کہ عقل مند ہندوستان سر جو ہے دشمن. تو عقل مند دشمن جو ہے وہ پھر بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن بیوقوف دشمن جو ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. بیوقوف دوست ہی خطرناک نہیں ہوتے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ پاکستان کی پالیسی بالکل درست ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کر رہا ہے. ہمارے عوام اس وقت مکمل طور پہ اپنی افواج کی پشت پر کھڑے ہیں. بالکل. تھوڑا سا 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ہم انٹرنلی پولیٹیکلی تھوڑا سا سالیڈیفائی ہو جائیں, اور یہ جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے اس کو چھوڑ دیں, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی آپس میں کنسنسس بیٹھ ہو, کے کوئی ایسا پولیٹیکل لائحہ عمل کنسنسس. بنا لیں. اور ایک چیز اور کہ اکنامیکلی ذرا توجہ دیں اور تھوڑا سا اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان صف اول کے ملکوں میں شامل ہونے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نائلہ صاحبہ ہمیشہ ہوپ کی بات کرتے ہیں جنرل صاحب, اور جنرل صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بجائے کہ جذبات سے کام لینے کے بجائے کہ ہم زمینی حقائق کو دیکھیں کہ چل کیا رہا ہے. ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ایسی ہونی چاہیے. کچھ عالمی منظرنامے پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. شمالی کوریا نے ایک مرتبہ پھر کروز میزائلز کا تجربہ کیا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکا. دوسری طرف یورپی یونین کے کئی ممالک جو ہے وہ امریکہ کے مختلف فیصلوں پر شدید تنقید کر رہے ہیں. بریگزٹ کا حوالہ, کیونکہ اسٹیٹ کی تو کچھ اور پالیسی ہے. یہاں پر جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں اب وہ بھی ایک نیو بلاکس کی فارمیشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی کوئی حتمی فیصلہ تو ہوا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو ایک ٹپیکل ایک ٹریڈیشنل انداز تھا وہ بدل رہا ہے, اب حالات بدل رہے ہیں, نئے اتحادی سامنے آ رہے ہیں, کیا اب وہ سپر پاور والا کنسپٹ ختم ہونے جا رہا ہے, اب دنیا معاشی میدان میں جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنل آرڈر جو ہے اس میں ایولیوشن تو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مطلب اکنامک اور جیو اسٹریٹجک اور پولیٹیکل سائملٹینیسلی کام کرتے ہیں. اور اسی لیے جو اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے آپ کے اقتصادی مفاد اور ہوتے ہیں, اور آپ کے جو ڈیفنس, اب جس طرح آسٹریلیا کو دیکھ لیجئے, ان کا چائنا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. چائنا کے ٹریڈ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے, کیونکہ وہ میکسیمم ان سے امپورٹ بھی کرتے ہیں, تو ان کو ذرا مبادلہ ملتا ہے چین سے, اور ساتھ ہی جو ہے ان سے وہ چیزیں لیتے بھی ہیں. اس کے باوجود وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس الائنس میں بھی جاتے ہیں. تو ایک اسی طرح تو نیو دہلی بھی ہے ہاں. نائلہ صاحبہ, ہندوستان کا بھی $90 بلین سے زیادہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے. جی. امریکہ میں جتنی مصنوعات چائنا کی ہیں اسی لیے تو بکھلایا ہوا ہے, اور انہوں نے سینکشنز لگانے کی بھی کوشش کی, اور اپنی عالمی منڈیاں جو ان کی اپنی منڈیاں ہیں وہاں پہ بھی پابندیاں لگانے کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے 1-2 اٹیمپٹ بھی کیے تھے اس حوالے سے. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ معاشی میدان میں ایک دوسرے کی دوستی ضروری ہوتی ہے؟
ناٹ نیسسریلی، کیونکہ یہ اب ڈائنامکس ایسے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی امریکہ نے جو ہے روس کے ساتھ جو ہے اپنی اسٹریٹجک جو ہے وہ ڈائلاگ پھر سے شروع کر دی ہے. اور ادھر جو ہے آپ دیکھیے کہ ہندوستان جو ہے جو اتنا ان کا وہ پارٹنر بن رہا تھا، اب اس کے جو ہے وہ مطلب کیا کہیں گے اس کا ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوئی ہے. جی اور آپ ادھر پیسیفک میں دیکھیے ادھر کے ڈائنامکس اور ہیں. اب نیوزی لینڈ چاہتا تھا کہ یہ جو ایریا ہے سارا یہ نیوکلیئر فری زون ہو، اور نیوزی لینڈ کے لیے یہ بہت بڑا اور پیسیفک آئلینڈ کنٹریز کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا جو یہ سب مرینز کا انہوں نے ڈیل کی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ڈائنامکس ویری کمپلیکیٹڈ، وی کین ناٹ سمپلیفائی دیم کہ جی اب یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. سائملٹینیسلی بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ پلے کر رہے ہوتے. پر آپ بہت فخر ہوا ہوگا آپ کو کہ جس طرح پاکستان نے افغانستان سے لوگوں کو مطلب نکالا، ہماری پی آئی اے نے جو رول پلے کیا، اور آپ نے بیک کا ٹویٹ دیکھا، گرین بیک نے بھی اس گرین پر بیک وضاحت نے شاندار جو الفاظ کہا، میں وہ جو شاندار الفاظ خراج میں اس نے تحسین بات پیش کیا. اس بالکل لیے وہ اور زیادہ بلکہ انہوں نے کہا مزیدار، انسانیت کو بچایا. عمران خان نے Exactly. اور پاکستان نے انسانیت کو بچایا. ایگزیکٹلی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گرین بیک ایسے آرام سے کسی کی تعریف نہیں کرتا. جی بالکل یہ بڑی لیکن بات نیو ہے. یارک رائٹ ٹائم بھی ونگ نہیں ہے، کرتا. ہاں نائلہ رائٹ صاحبہ ونگ ہے وہ نیو بالکل. یارک ٹائم بھی نہیں کرتا، نیو یارک ٹائم نے بھی تعریف کی. ہاں تو یہ اس لیے واقعی جب آپ کا سب سے بڑے کرٹکس بھی آپ کو آپ تعریف کے کریں، مداح ہو جائیں. آپ کے بالکل مداح ہو جائیں، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ پاکستان جو ہے اس نے بڑی سوبرائٹی کے ساتھ، بڑی میچورلی، اور یہ ایک ہی نہیں، آپ پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھیے، چاہے آپ جی پلوامہ کا انسیڈنٹ دیکھیے، اس میں ہم نے کتنی گریس شو کی، کس طرح سے ہم نے ان کا جو ہے پرزنر واپس کیا گریسفلی. اور ہم نے کہا ہم نے کہ ہم پٹھان نہیں کوٹ میں چاہتے. کتنا کوآپریٹ کیا، ایون کہ ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی، انویسٹیگیشن کا حصہ ہمیں نہیں بنایا گیا. جی بالکل. اس میں چاہے پٹھان کوٹ ہو، پلوامہ ہو، ہندوستان میں جو بھی بڑی بڑی دہشت گردی کی کاروائیاں آپ نے خود دیکھا، جو ممبئی حملے تھے، اور اس کے علاوہ سمجھوتا کے اوپر آپ دیکھ لیں کس کس کو بالکل مارا کہ گیا. جتنا پاکستان نے بار بار ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے، ہمارے ساتھ تحقیقات شیئر کی جائیں، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی کبھی جائے. وہ شیئر نہیں کی گئیں. تو دوسرا جنرل لودھی صاحب نے بہت اعلیٰ نقطہ کہا. انہوں نے کہا کہ اسلامک آپ ہٹا دیں، آپ ریپبلک ہو جائیں، آپ پھر تو پاکستان کے اسلاموفوبیا اندر ختم ہو گیا نا صاحب. آپ اس پاکستان کو ویسے ہی بنا دیں جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہاں پہ بالکل لاز لبرل کر دیں، 70s کے زمانے کا تہران اور کابل یہ ہو جائے بالکل. اس کے بعد آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگے گی. آپ یہاں پر امریکی اڈوں کی اجازت دے دیں، آپ کا وہ جو دیوسائی ہے وہاں پر امریکن بیس بن جائے، سب چیزیں ہو جائیں، تو آپ کے لیے تمام تر جو گرے لسٹیں وہ ساری لسٹیں ختم ہو کے وائٹ لسٹوں میں ہو جائیں گی. یہ ہے کہ وہ جو یونیپولر ورلڈ اور وہ جو ہیجمنی کی بات اور جس طریقے سے کولڈ وار، یہ اب بڑی جدت آ گئی ہے. اب حالات بڑے چینج ہو گئے، جس طرح کہ نائلہ صاحبہ نے بھی آسٹریلیا کا بھی ذکر کیا. ہائیبریڈ وارفیئر ہے. پاکستان ڈیجیٹل ورلڈ میں آج کہاں پہ کھڑا ہے؟ پاکستان کیا اب بھی مینولائزیشن کی طرف پاکستان کا رجحان زیادہ ہے یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف، اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر اور سفارتی محاذ پر پاکستان ان تقاضوں کے مطابق کام کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیے ڈپلومیٹیکلی پاکستان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو گورنمنٹ کی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی ہے اور سارا ہم اس ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں مزید کام کرنا ہوگا. اور اسپیشلی جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ یہ کہہ چکی ہے کہ جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہاں ہماری پریزنس ہونی چاہیے، تاکہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب آپ کا کشمیر سے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ فیس بک پہ لگے، ٹویٹر پہ لگے، کسی اور سوشل میڈیا کی اس کمپنی کے اوپر لگے تو وہ ڈیلیٹ نہ ہو. ہمیں وہاں پر اپنی ہماری پریزنس ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں آئی ٹی کی اپنی فورس بنانی ہوگی، آئی ٹی کا ہمیں اس کے اندر ٹریننگ کرنی ہوگی. ہندوستان کے اس وقت ہر سال بلانی ہوگی کانفرنس بلانی ہوگی بار بار، اور جو یہ جو ایمرجنگ چیلنجز ہیں اس سے ہمیں نمٹنا ہوگا. دفتر خارجہ کے اندر ڈیجیٹل ڈپلومیسی ونگ بنانا ہوگا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی ونگ تو ابھی تک نہیں بنا. ایک آفیسر کو وہ وہاں پہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. آپ کا اکنامک ڈپلومیسی ونگ بننا چاہیے، ڈیجیٹل ڈپلومیسی ونگ بننا چاہیے، کلچرل ڈپلومیسی ونگ بننا چاہیے، اور ہائیبریڈ وارفیئر
کو کاؤنٹر کرنے کا ونگ بننا چاہیے. ہمارے دفتر خارجہ کو، قومی سلامتی کے مشیر کو، ہمارے عسکری اداروں کو آپس میں سینرجائز ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہم، چونکہ فارن آفس پاکستان کا بیرونی دنیا میں ایک فیس ہے، اور جب یہ چیزیں جب تک دفتر خارجہ میں نہیں ہوں گی ہم ان چیلنجز سے مؤثر انداز میں نہیں نمٹ تجاویز سکتے. ہیں متین حیدر صاحب، بڑی تجاویز آتی ہیں. اب جنرل صاحب بھی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے خود احتسابی بھی کرنی ہے، کہاں نقائص ہیں، کہاں خامیاں ہیں، کہاں ہم نے گیپ چھوڑ دیے ہیں، کون کون سی ڈپلومیسی جو ہمیں کرنی تھی وہ ہم نہیں کر سکے. جنرل صاحب ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اس میں اپنا نقطہ نظر تو اس لیے نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ ضرور بیان کرتا. میں سوال کر سکتا ہوں اور آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یہ بتائیے گا سر، اب پہلے تو ہم سنتے تھے کہ نیو دہلی یا ہندوستان کے اندر پاکستان کارڈ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی اور پاکستان بیشنگ کر کے ہی کامیابی کے حصول کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اب تو یہ واشنگٹن میں بھی یہ وائرس پھیل گیا ہے، اب تو برطانیہ میں اور نیوزی لینڈ تک بھی یہ جا پہنچا ہے. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی کیپیبلٹی کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، پاکستان کی طاقت کو آن کرنا، ایکسیپٹ کرنے کے مترادف ہے کہ آج پاکستان ہی گفتگو کا محور ہے، ڈپلومیسی کا محور ہے، پاکستان ہی ٹارگٹ ہے، پاکستان پر ہی الزامات لگائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایٹمی، ایک رسپانسبل اسٹیٹ سمجھا جا رہا ہے. جی آپ نے جواب تو دے دیا اپنے سوال میں، لیکن میں اس کا ایک دوسرا پہلو ضرور اجاگر کر دوں. اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جب اتنے لوگ آپ کا بار بار نام لینے لگیں تو یہ کوئی بہت اچھا شگون بھی نہیں ہے، خاص کر جب کہ بہت کڑواہٹ ہے بھارت میں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور امریکہ بھی اگر کسی کے اوپر الزام ڈالنا چاہ رہا ہے اپنے افغانستان کے معاملات کا تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کو آگے انہوں نے رکھا ہوا ہے، بار بار پاکستان کا نام لیتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اس بات پر سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ یہ اچانک جو تمام ملکوں نے ہمارا نام لینا شروع کیا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ صرف صف بندی ہو رہی ہے جی کہ کسی اچھائی کی خاطر ہے، یا صرف وہ ہو سکتا ہے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. اور چونکہ ہندوستان بالکل مصر ہے اس بات پر کہ اور وہ سبق سکھانا چاہتے ہیں ہمیں بقول ان کے، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہندوستان کوئی ایسی غلطی کرے تاکہ کشمیر بھی آزاد ہو اور ہندوستان اپنا کچھ علاقہ بھی کھو دے گا، جو مجھے نظر آتا ہے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس چیز سے آگاہ ہوگی کہ جب خاص قسم کے گروہ آپ کا نام لینے لگیں یا آپ کے مخالفت اکٹھے ہو کے کرنے لگیں تو اس میں کچھ خطرات بھی مضمر ہیں. اس کے بارے میں بھی ذرا ہمیں ہوشمندی سے کام لینا چاہیے اور دھیان کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جس طرح پاکستان کی پیشہ ورانہ افواج نے دہشت گردی کا کلا کما کیا، ٹی ٹی پی نے جس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے وہاں پاکستان کے جھنڈے گاڑے گئے، پھر اس کے بعد افغانستان میں پیس کے اور امن کے لیے، اور امریکہ جیسا ملک جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ایگریسو اپروچ رکھنے والا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہی ہماری جان چھڑا سکتا ہے، پاکستان ہی پیس کے لیے ایک ماحول، سازگار ماحول پیدا کر سکتا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی یہ تمام کامیابی پوری دنیا کے سامنے ہم اس کو ایکسپوز کر سکیں، پوری دنیا کو ہم بتا سکیں، انہیں باور کروا سکیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی اور ایک پیراڈائم شفٹ کی بھی ضرورت ہے؟ جی میرا خیال ہے جہاں تک تو آپ کے کائنیٹکس کی ہے، آپ کی فزیکل سٹرینتھ کی بات ہے، آپ کے فوج کی بات ہے، اس میں تو دنیا نے سکہ آپ کا مانا ہوا ہے اور وہ مانتے ہیں. لیکن آج کل کی جنگیں ٹینکوں اور توپوں کی جنگیں نہیں ہیں، اس کی زیادہ تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پرسیپشن مینجمنٹ کی جنگ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ جس میں ہمارا خاطر خواہ ہمیں وہ سکسیسز نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ جیسے میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہمیں ہماری سوسائٹی کو بانٹ دیا گیا ہے اور جو ہماری پالیٹی کو بانٹ دیا گیا ہے اور جو ہماری اکانومی کو انڈرمائن کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ کو بڑا دھیان کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی کام کرنا پڑے گا. اور دیکھیں جس شعبے میں آپ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے آپ کو اسی شعبے میں مضبوطی بنانی پڑتی ہے جوابی وار کرنے کے لیے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسیپشن مینجمنٹ کی جنگ آپ ہار رہے ہیں تو خدا را اس سلسلے میں کچھ کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکنامک جنگ ہار رہے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کریں، ورنہ یہ اگر اس میں اکانومی کا اور پولیٹکس کا کھیس یا چادر نیچے سے کھینچ لی جائے تو بڑے بڑے ملک دھڑام سے گر جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک متوازن طریقے سے
آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہے, Balanced ایک policy. آل راؤنڈ طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے, آپ نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا, میں اس کو مکمل کر یہ دیتا ہوں کہ یہ کام جی ایچ کیو میں نہیں ہو سکتا, یہ کام آئی ایس آئی میں نہیں ہو سکتا. اس کام کے لیے وزیر اعظم کو ایک اسپیشل سیل بنانا پڑے گا, جس کو آپ یہ کہیں کہ ہائبرڈ وار کا جی ایچ کیو بنانا پڑے گا, Yes. جہاں پر یہ تمام ایکسپرٹیز جن کا میں نے ذکر کیا وہ لوگ متین صاحب موجود بھی یہی ہوں, کہہ رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں. جی اس کا جوابی کارروائی کر سکیں اچھے طریقے سے پلاننگ کے ساتھ. یہ ہمیں فوری طور پہ کرنا چاہیے, پرائرٹی پہ کرنا چاہیے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, میں اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, اور ان کمپیٹنٹ لوگوں کو اس میں بٹھایا جائے جو ڈیزرو بھی کرتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ جنہیں ضروری یہ ہے. چیز پتہ ہے, اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں, Expert کمیونیکیشن وارفیئر جو ہے اس کے ایکسپرٹس ہوں. یہ نہ ہو کہ جب جابز آئیں تو کچھ اور لوگ اچھا, آ اس جائیں. میں ایک متین صاحب جی. اور بڑی اہم بات ہے, نائلہ چوہان صاحبہ, جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا, متین حیدر صاحب نے بھی کہا, ڈیفینیٹلی ہمارا جو ٹول ہے, ہمارا میڈیم ہے, اس نے بھی یہ رول پلے کرنا ہے. ہمارے جو ڈائسپورا ہے اس نے بھی یہ رول پلے کرنا ہے, ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنا ہے, ایک پازیٹیو امیج بلڈ کرنا ہے پوری دنیا میں. لیکن سفارتکار جو ہے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. سفارتکار اکٹھے ہوں, سفارتکار مختلف ایونٹس کروائیں, وہاں کے لوگوں کو انگیج کریں. کچھ یہاں پہ ہماری کوتاہیاں ہیں جسے ہم اب نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم 100% پرفیکٹ ہیں. اور پاکستان جیسے کی سفرا اچھی سٹوری کانفرنس شیئر کریں. بلائی بالکل. گئی اسلام آباد میں, شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک سفرا کانفرنس بلائی تھی, بڑی اچھی سفرا کانفرنس تھی. میں اور متین حیدر صاحب نے اس پہ کافی گفتگو بھی کی, شوز بھی اس پہ کی. اس سے بھی 2 آپ برس نہیں ہو چکے سمجھتے ہیں. کہ مزید سفرا کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے, اپنے سفارتکاروں کو مزید ٹاسک دینے کی ضرورت ہے, ہمارا جو ڈائسپورا ہے اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی ہمارا چہرہ ہے. ہمارے سفیر ہی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, انہوں نے ہی جا کے پاکستان کے تشخص کو, مثبت تشخص کو اجاگر کرنا ہے. دیکھیے جہاں تک یہاں پہ کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں, سو آئی ڈونٹ نو کہ اس موضوع پہ بات کروں یا جو پہلے کچھ باتیں ہیں ان پہ بھی کچھ آرا دوں اپنی. متین نے کہا کہ جی اگر ہم اسلامک ریپبلک نہ ہوتے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ, تو ایک ہائپوتھیٹیکل کہ سارا مسئلہ اسلام کا, جنرل صاحب نے ان بھی کا کہا, نقطہ تھا, ہم نے آگے بڑھایا. بالکل. تو پھر تو ہم اسلاموفوبیا کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئے, پھر تو اتنی جلدی نہیں ہو گئے. نہیں, لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ وہ جو شاہ والا ایران کہہ رہے تھے اور کابل کی بات کر رہے تھے, ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ آپ کے پرماننٹ ایلائز نہیں ہیں. آپ کو اپنا نیریٹو خود ڈیولپ کرنا, اور اب اٹ از مور امپورٹنٹ کیونکہ افغانستان اور with the help of your natural allies. جی آپ دیکھیے کہ اب ویسٹرن پاورز کا وہاں سے خروج ہو چکا ہے. سو فار دیم ٹیررزم از اوور, لیکن فار یو اٹ از ناٹ. یو آر گوئنگ ٹو لیو ود اٹ. تو ہمیں اپنا نیریٹو بھی ڈیولپ کرنا ہے جو ہمارے اپنے مسائل کے مطابق ہو, کیونکہ ابھی تک تو ویسٹ میں یہی تھا نا کہ افغانستان میں القاعدہ, یہ طالبان, یہ وہ. اب وہ آرام سے نکل گئے, جیسے انہوں نے سارے وہاں جھاڑو پھیر دیا اور وہ صفائی ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہے, اور ہم جو پڑوسی ممالک ہیں ہم نے اس کو آئندہ مطلب ڈیکیڈز میں اس کو ہم نے سفر کرنا ہے. ہمارا نیکٹا ہے, لیکن ہمیں اپنا انٹرنل ایک نیریٹو کاؤنٹر ٹیررزم کا بنانا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری باتیں ہوئیں اس میں یہ عرض کروں گی کہ فارن آفس از دا فیس, لیکن فیس کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے. میں اگر کہہ رہی ہوں کہ جی ہمارے ہاں بہت جو ہے یہ ہے وہ ہے, جو بھی بات کرنی ہو تو وہ ایک دم انٹرنیٹ سے جو ہے متین کی رپورٹ نکال کے کہہ دیں گے جی پاکستان میں تو یہ ہوا تھا, آپ کیا کہہ رہی جی. یو نو. تو دا پوائنٹ از کہ ہمیں سب کو ان سنک کام کرنا ہے, جیسے جنرل صاحب نے کہا ایک کنسسٹنٹ ایفرٹس دکھانے کی ضرورت ہے, گیٹ ٹوگیدر جوائنٹ ایفرٹس. ایگزیکٹلی. اور ساری Synergize 9 کرنی ہے سب ministries. چیزیں. بہت شکریہ آپ کا نائلہ چوہان جی. صاحبہ, متین حیدر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, آپ تینوں حضرات کی قیمتی تجاویز کا اور اس شو کو 4 چاند لگانے کا اور اس میں خاص طور پر ایک ڈائریکشن دینے کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.